ہوتا رہا، مکمل جو ہوا 23 سال کے اندر ہوا ہے۔ جیسی ضرورت پیش آتی ویسا نازل ہوتا رہا، کبھی ایک سورت، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ آیتیں، جیسی ضرورت محفوظ ہوتی رہی۔ اسی طریقے پر 23 سال کی مدت میں یہ قرآن کریم جناب نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اور ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ ہے یہ اللہ کا کلام جس طرح سے آج سے 14.5 برس پہلے جس طرح سے اس وقت نازل ہوا تھا، بعینی ہی آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کی کوئی زبر، زیر اور پیش کے اندر، کسی نقطے کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اور ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ بھی ہے نہ انشاءاللہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ایسی ہو سکتی ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن کریم کے علاوہ آسمانی جو دوسری کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے تحریف اور تبدیلی کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف اور ترمیم کی ہے اور تبدیلی کر دی ہے۔ قرآن کریم نے یہ جگہ تو ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ قرآن کریم بلکہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھ سے بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور الٹ سلٹ کر پیش کیا ہے، اور عوام الناس سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ایسا ہی نازل ہوا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ کچھ نقدی وغیرہ مل جائے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سو ہلاک ہو جائیں گے ان کے وہ ہاتھ جن کے ذریعے سے انہوں نے تحریف کی ہے، اور ہلاک اور برباد ہو جائے گی ان کی وہ کمائی جو انہوں نے حاصل کی ہے۔ میرا عزیزو، قرآن اور احادیث میں بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ اور باقی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل اور زبور، سب کے اندر ان لوگوں نے تحریف اور ترمیم کر دی ہے اور تبدیلی کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کتابوں کے ماننے والے سیدھی راہ سے بالکل ہٹ گئے ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ جو ہیں سیدھی راہ سے بالکل ہٹ گئے ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ وجہ یہی بنی کہ ان کی کتاب محفوظ نہیں رہ سکی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ میرا عزیزو، تاریخ شاہد ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ بھی ہر زمانے میں اسی طرح سے کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے، اور قرآن کریم کو اللہ نے تحریف سے اور ترمیم سے اور تبدیلی سے کیا اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے۔ حفاظ اور قراء اور علماء اور اسی طرح سے ایک بہت بڑی جماعت حافظوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود ہمارے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کریم جو محفوظ ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ جو آج تک سیدھی راہ پر
اور اسی طرح سیدھے راستے پر جو چلی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم جو ہے بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے جیسے نازل ہوا تھا۔ اس کے بالمقابل اور کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی کہ وہ لوگ جو ہے سیدھی راہ سے اور اپنے مذہب اور دین سے وہ لوگ ہٹ گئے ہیں۔ اس کی مثال خلیفہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کے اندر فرمایا ہے کہ خلیفہ مامون کا ایک معمول تھا کہ اس کے یہاں ہر سال ایک دربار لگایا جاتا تھا اور دربار کے اندر ہر کسی کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، کوئی بھی آئے ہر ایک کو شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک پادری آیا اور وہ دیکھنے سے بھی عجیب معلوم ہوتا، اس کا لباس، اس کی حیات اور اسی طرح اس کا چہرہ عجیب معلوم ہوتا تھا۔ دیکھنے والے سمجھ گئے کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے۔ بہرحال وہ مجلس کے اندر شریک ہوا اور شریک ہونے کے بعد میں اس نے زبردست تقریر فرمائی اور اتنی زبردست تقریر فرمائی کہ سامعین کا جو ہے اس کی تقریر کا اثر اس طرح ہوا کہ خود خلیفہ مامون بھی جو ہے وہ اس کی تقریر سے متاثر ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد اس کی تقریر ختم ہو گئی۔ خلیفہ مامون نے ان کو یہ کہا جب تقریر ختم ہو گئی کہ آپ شاید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی ہو، یہودی ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اقرار کیا ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ انہوں نے کہا امتحان لینے کے طور پر خلیفہ مامون نے ان عالم سے کہا، پادری سے کہا، عالم ان سے امتحان کے طور پر کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لے تو ہم آپ کے ساتھ میں بہت اچھا برتاؤ کریں گے اور آپ کے ساتھ میں حسن سلوک کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ معاملہ یہی ختم ہو گیا اور وہ اپنے یہاں چلے گئے۔ جانے کے بعد میں جب اگلا سال آیا، اگلا سال آنے کے بعد میں پھر اس نے اسلامی فقہ پر زبردست تقریر فرمائی اور مجموعہ کیا پروگرام ختم ہوا۔ خلیفہ مامون نے پھر کہا کہ شاید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی پچھلے سال والے ہیں کہ جو آپ نے اپنے مذہب اور اپنے دین کے خاطر کیا تقریر فرمائی تھی، اپنے دین کے مطابق تقریر کی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں میں پچھلے سال والا ہی ہوں۔ انہوں نے خلیفہ مامون نے کہا کہ اب کے اس بار جو آپ آئے ہیں مسلمان ہو کر آئے ہیں، آپ کی مسلمان ہونے کی وجہ کیا بنی ہے؟ پچھلے سال ہم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہونے کے لیے کہا، آپ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اب اس سال جو آئے ہیں آپ مسلمان ہو کر کے آئے ہیں اور اسلامی فقہ پر آپ نے زبردست تقریر کی ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ میرا عزیزو، اس نے جو جواب دیا ہے وہی اس واقعے کا مقصد ہے۔ اس نے کہا کہ جب پچھلے سال میں یہاں سے گیا، جانے کے بعد میں نے دیکھا ہر مذہب کے کھرا اور کھوٹا پہچاننے کی صحیح اور کوشش کی کہ کون سا مذہب صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ چنانچہ میں ایک خوش نویس آدمی ہوں اور اچھا لکھنا جانتا ہوں، میں اپنی کتابت اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں اور میری کتابیں بڑی اچھی قیمت میں بک جاتی ہیں۔ چنانچہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے توریت کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے اور لکھنے کے بعد میں نے جیسے چاہا جہاں چاہا رد و بدل کر دیا، کہیں گھٹا دیا، کہیں بڑھا دیا اور کہیں کچھ کر دیا۔ بہرحال میں ان تینوں نسخوں کو لے کر کے یہودی ان کے پاس، اس کتاب کے ماننے والوں کے پاس لے گیا اور لے جانے کے بعد میں نے ان کے سامنے پیش کیا اور چنانچہ انہوں نے اس نسخے کو، ان تینوں نسخوں کو ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ اور یہی معاملہ میں نے انجیل کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے اور تحریر کیے اور ہر نسخے کے اندر میں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کی اور تبدیلی کی اور کہیں گھٹا دیا اور کہیں بڑھا دیا اور پھر تینوں نسخے لے کر اس کتاب کے ماننے والوں کے پاس لے گیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس کو ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ اور یہی معاملہ میں نے پھر زبور کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے اپنے ہاتھ سے خود لکھے اور لکھنے کے بعد میں اس میں بھی میں نے اپنے ہاتھ سے گھٹا اور بڑھا دیا اور پھر ان کے ماننے والوں کے پاس لے گیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس کو ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ قرآن کریم کے 3 نسخے میں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیے اور قرآن کریم میں نے جیسے جہاں چاہا گھٹا دیا اور جہاں چاہا بڑھا دیا، کہیں سے کوئی آیت حذف کر دی، کہیں کوئی آیت کسی آیت کا اضافہ کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد میں قرآن کریم کو، تحریف شدہ قرآن کریم کو، تینوں نسخوں کو مسلمانوں کے پاس لے کر کے گیا اور اس کے بعد میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا اس وقت کہ جب میں مسلمانوں کے پاس لے گیا
تو مسلمانوں کو لے جانے کے بعد ہر ایک کو میں نے جب دیا، اس نے لینے سے پہلے اس کی تحقیق کی اور اس کو پڑھ کر کے دیکھا، کھول کر کے جگہ جگہ سے پڑھ کر کے دیکھا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہوئی ہے، تبدیل شدہ ہے، یہ تو اس کے اندر گھٹا رکھا اور بڑھا رکھا ہے، چنانچہ ہر ایک مسلمان نے، ہر ایک نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور مجھے واپس کر دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ یہی میرے مسلمان ہونے کی وجہ بن گئی کہ جس مذہب کا اور اسی طرح سے جس دین کا کیا ہے کتاب محفوظ ہے، اس کا مذہب بھی محفوظ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم آج سے 1450 برس پہلے نازل ہوا، جس طرح سے اس وقت نازل ہوا تھا بعینہ آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ قرآن کریم محفوظ ہے، جس مذہب کی کتاب محفوظ، وہ مذہب محفوظ ہے، وہ دین محفوظ ہے، اسی وجہ سے میرا مسلمان ہونے کی وجہ یہی بن گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ میرا عزیزو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کے بالمقابل اور دوسری کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور زبور ہے، ان کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے تحریف اور ترمیم کی اور تبدیلی کی ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرا عزیزو، یہ قرآن کریم ہر دل عزیز بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر مقناطیسیت رکھی ہے۔ قرآن کریم جس کے سامنے بھی پڑھا جائے، خواہ وہ سامنے والا پڑھا ہوا ہو یا بے پڑھا ہو یا انجان ہو یا بے جان کوئی بھی ہو یا جانکار ہو، کسی بھی طرح کا آدمی ہو، اگر اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کریم اس کو بھی متاثر کر دیتا ہے، قرآن کریم کا اثر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ میر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے کتاب کے اندر لکھا ایک واقعہ، آپ نے سنا ہوگا، ان کی کراچی عبدالباسط قاری گزرے ہیں مصر کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں کے ایک صدر تھے جمال عبد الناصر، اس وقت ان کو روس کے اندر دعوت دی گئی، بلایا گیا، کوئی میٹنگ تھی، کوئی کام تھا، چنانچہ وہ وہاں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد میں جب میٹنگ ختم ہوئی، وہاں تو سب کے سب کافر اور مشرک تھے، چنانچہ وہاں جب میٹنگ ختم ہوئی انہوں نے کہا ان لوگوں نے کہ کیا تم مسلمان بنے پھرتے ہو، تم ہمارے مذہب کے اندر آ جاؤ، تم ہمارے شرک اس کے کافروں کے اندر آ جاؤ، مشرک بن جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، مسلمان بنے پھرتے ہو، قرآن کریم کا کوئی معجزہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ چنانچہ وہ معاملہ ختم ہوا، 3-4 سال کے بعد میں پھر ان کو صدر صاحب کو پھر بلایا گیا روس کے اندر، چنانچہ وہاں مسلمان نہیں ہے، مشرک تھے اس وقت میں۔ بہرحال ان صدر صاحب نے شیخ عبدالباسط قاری عبدالباسط کو کہا کہ آپ کو جو ہے میرے ساتھ چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ روس کے اندر۔ چنانچہ قاری عبدالباسط کہتے ہیں کہ میرا وہاں کیا کام، وہاں تو مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عبدالباسط کو تو بلائیں پاکستان میں اور عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں تلاوت کی جاتی ہے، وہ تلاوت سنیں گے، لیکن میں روس کے اندر کیا کروں گا وہاں جا کر کے؟ وہ لوگ تو قرآن کریم کو نہ سمجھتے ہیں، مجھے پتا ہے میں وہاں جا کر کے کیا کروں گا۔ چنانچہ صدر صاحب کا حکم تھا، ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ جب میٹنگ ہوئی، مجلس ہوئی تو انہوں نے صدر صاحب نے وہاں کے لوگوں سے کہا جو میٹنگ کے اندر موجود ہے کہ ہمارے ساتھ میں ایک مہمان موجود ہے، یہ آپ کے ساتھ میں کوئی کچھ چیز سنائیں گے، آپ صرف ان کی اس چیز کو سننا ہے۔ چنانچہ دعوت دی گئی، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور شروع بھی قرآن کریم کی تلاوت کہاں سے کی؟ قرآن کریم کی تلاوت کی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے نازل نہیں کیا قرآن کریم کو آپ کے اوپر تاکہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، مگر اس شخص کے تذکرے کے لیے جو اللہ رب العزت سے خوف رکھتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس کے لیے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ شروع کی، 2 رکوع انہوں نے مسلسل تلاوت کیے اور ان میں وہ آیت کریمہ بھی آئی
جس پر قرآن کریم نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرو، فاعبدنی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ بہرحال یہ آیت جب انہوں نے تلاوت فرمائی کہ وہ آیات ہیں جن کو سن کر ایک زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب 2 رکوع مسلسل انہوں نے تلاوت کیے اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا مجموعے کے اندر، جبکہ مجموعہ کافر اور مشرکوں کا تھا، اس مجموعے کے اندر بہت سارے لوگ آنسوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ سر صاحب نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے اس نے کیا پڑھا ہے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیا پڑھا ہے، لیکن اس کے پڑھنے نے ہمارے اوپر اس طرح سے اثر کیا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن کریم کا اثر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہر دل عزیز ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے مقناطیسیت رکھی ہے۔ قرآن کریم کیا جس طرح سے مقناطیس اس کو کھینچ لیتی ہے لوہے کو، اسی طرح سے انسان کے دلوں کو بھی قرآن کریم کھینچ لیتا ہے۔ میرا عزیز و قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کو عنایت فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے۔ اگر کسی نے الف لام میم کی تلاوت فرمائی تو اس کے اعمال نامے میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں اگرچہ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے الف لام میم کی تلاوت فرمائی تو اس کے اعمال نامے میں 90 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے کہ الف لام میم کے اندر 9 الفاظ ہیں، الف خود یہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے، اور لام یہ بھی 3 ہی الفاظ پر مشتمل ہے، اور میم یہ بھی 3 ہی الفاظ پر مشتمل ہے۔ اگر کسی نے الف لام میم کو تلاوت کیا اس کے اعمال نامے میں 90 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ بہرحال 90 نیکیوں کا اضافہ ہو یا نہ ہو، لیکن 30 نیکیوں کا اضافہ ضرور اس کے اعمال نامے میں ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ قرآن کریم جو ہے ایسی کتاب نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا بے سمجھے پڑھنا اور طوطے کی اور مینے کی طرح رٹنا یہ بے فائدہ اور بے سود ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنا یہ پہلی سیڑھی ہے، اور سمجھ کر پڑھنا یہ دوسری سیڑھی ہے۔ اگر ہم بے سمجھے نہیں پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھنا کیسے آئے گا؟ لہذا پہلے بے سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے بعد میں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کو اس کے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے معارف اور مطالب کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ 3 حق ہیں۔ اگر ان تینوں حقوق میں سے کسی ایک کے اندر کوتاہی ہوئی تو سمجھو ہم قرآن کریم کے حق کو ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ بہرحال میرا عزیز قرآن کریم جو ہے بڑی عمدہ کتاب ہے، تلاوت کرنے کی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ حافظ قرآن کے لیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزانہ 3 پارے کم از کم پڑھے، لیکن اگر 3 پارے نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم روزانہ 1 پارہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میرا عزیز روزانہ پڑھنا چاہیے صبح کے وقت میں۔ ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر ہم نے 1 پارہ یا آدھا پارہ روزانہ پڑھا تو میرا عزیز ہمارے اعمال نامے کے اندر کتنی نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا، بے شمار نیکیوں کا اضافہ ہمارے اعمال نامے کے اندر ہو جائے گا۔ میرا عزیز بہرحال یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے بالمقابل اور دوسری کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر جو ہے ہر دور ہر زمانے میں تحریف اور تبدیلی کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ نے ان کو ناکام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، لہٰذا اس کے اندر تحریف اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ بہرحال قرآن کریم کو تلاوت کرنا ہے، روزانہ معمول بنائیں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرا عزیز اتنا قرآن کریم کا سیکھنا کہ جو قرآن کریم نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ اتنا جتنا قرآن
قرآن کریم نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، ایک بڑی آیت سے چھوٹے 3 آیتیں، اور اسی طرح میرے عزیزو اتنا پڑھنا اور اتنا یاد کرنا اور سیکھنا فرض ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر تنہا نماز پڑھنے کا موقع آ گیا، فرض نماز اگر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں پڑھنا، پھر تو تلاوت نہیں کرنی۔ لیکن اگر اپنی الگ پڑھنی پڑ جائے، منفرد ہو کر کے الگ پڑھنی پڑ جائے تو پھر تلاوت کرنی ہے۔ لیکن ہمیں تلاوت کرنے نہیں آتا تو پڑھیں گے کیا؟ جب نہیں پڑھ سکتے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال قرآن کریم کو سیکھنا ہے۔ بڑی آدمی 70 سال کا 80 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی سورہ فاتحہ بھی صحیح یاد نہیں ہوتی، اور اسی طریقے پر چند صورتیں یاد ہوتی ہیں۔ جماعت میں چلے بھی لگاتا ہے، 4 مہینے بھی کتنے لگ گئے ہیں، لیکن قرآن کریم صحیح نہیں آتا۔ قرآن کریم کا صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کرنے کی وجہ سے قرآن کریم خود اس کے لیے بد دعا کرتا ہے اور لعنت کرتا ہے، بگاڑ کر قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق نہیں پڑھتا ہے، لیکن میرا عزیز اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ بد دعا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھیں، اور اسی طرح سے کوشش کرتے رہنا اور لگے رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیز برابر جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اتنا قرآن کریم ہر آدمی سیکھ جائے گا کہ جتنا قرآن کریم نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے دے۔